بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ قیامت کی کون سی نشانیاں ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنی نظر آسمان کی طرف کیوں رکھتے تھے، زیادہ تر آسمان کی طرف کیوں دیکھتے تھے۔ آپ نے ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں تو کوئی چیز مس نہیں کرنی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے جو بھی ہم نشانیاں ہیں آج شیئر کرتے ہیں آپ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کو لوگ موسیقی کی طرز پہ تلاوت کریں گے۔ دوسری قیامت کی نشانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہالت عام ہو جائے گی، لوگ دنیاوی تعلیم یافتہ ہوں گے مگر دینی علم سے غافل ہوں گے، جہل کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قتل و قتال زیادہ ہو جائے گا۔ قاتل اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں یا قتل ہو رہا ہے، اس قدر فتنہ اور فساد اور انتشار اور اختلافات ہوں گے۔ قیامت کی نشانیاں ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ریاکار آبد پیدا ہو جائیں گی کہ لوگ عبادت، ریاکاری، دکھاوے اور شہرت کے لیے کریں گے۔ ریاکاری کے لیے بہت سخت وعید ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے یہ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہوں گے مگر زکوٰۃ کی طلب کریں گے۔ ہم نے پہلے بھی ایک دیکھی حدیث کہ 3 چیزوں کا مانگنا حرام ہے، 3 چیزوں کا کرنا حرام ہے۔ ایک ماؤں کی نافرمانی، دوسرا ان میں سے یہی ہے کہ وہ مال جس کا مانگنا تم پر فرض نہیں، جس کے مانگنے کا تم حق نہیں رکھتے، اگر تم وہ مانگو تو وہ تم پر حرام ہے۔ یہ بھی یہی ہے، لوگ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہوں گے مگر زکوٰۃ کی طلب کریں گے، مطلب وہ مال مانگنے کا حق نہیں رکھتے لیکن وہ مال مانگیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ استغفر اللہ۔ قیامت کے متعلق یہ ہے کہ عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، جو مرد کی اکثریت ہے وہ کم ہوگی، اور ایک یہ بھی ہے کہ جو جہنم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نبی کریم کا کہ جو جہنم ہے اس میں زیادہ تر تعداد عورتوں کی ہوگی، اس وجہ سے کہ وہ چغلی، چوری، غیبت، اس وجہ سے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اس لیے جس قدر ہو سکے ان چیزوں سے بچا جائے، معاشرتی برائیوں سے۔ آپ کا مقصد نہیں ہوتا برائی کرنے کا، آپ پھر بھی کرتے ہیں، پھر بھی آپ بچ جائیں اور بچے رہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کو لوگ ذریعہ معاش بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جو کفار ہیں وہ مسلمانوں پر غالب ہو جائیں گے، مسلمان زیادہ ہوں گے مگر غلام ہوں گے، کیونکہ وہ دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے ڈریں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کفر آسان ہو جائے گا، انسان صبح کو مسلمان، شام کو کافر، اور شام کو مسلمان، صبح کو کافر ہوگا مگر اسے معلوم نہ ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی نماز اور زندگی میں خوش و خضوع ختم ہو جائے گا، جو عاجزی ہے، جو سکون ہے زندگی میں، اور جو اطمینان اور جو خوش و خضوع نماز میں ہوتا ہے وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ پھر قیامت کی نشانیوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ہر عمل میں کفار کی تابعداری اور پیروی کریں گے۔ پھر قیامت کی نشانیوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مالدار ہوں گے، ان کے پاس دینی مال تو ہوگا لیکن وہ دیندار نہیں ہوں گے، ان کے پاس دین نہیں ہوگا، ان کے پاس دینی علم نہیں ہوگا، وہ جہالت کا شکار ہوں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ عام ہو جائے گا، لوگ جھوٹی گواہی دیں گے۔ دین پر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے آگ کا شعلہ
ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو، ہاتھ میں پکڑ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ زمانے میں برکت ختم ہو جائے گی، سال مہینے جیسا، مہینہ ہفتے جیسا، اور ہفتہ دن جیسا، اور دن گھنٹے جیسا گزرے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، یعنی کپڑے اتنے پتلے ہوں گے جن سے ان کا جسم نظر آئے۔ اور ایک سب سے اہم بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف نظر اٹھا کر آسمان کو کیوں دیکھتے تھے اکثر؟ تو سیدنا ابو بردہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، پھر ہم نے کہا کہ اگر ہم بیٹھے رہیں یہاں تک کہ عشاء ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھے تو بہتر ہوگا۔ پھر ہم بیٹھے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہیں بیٹھے رہے ہو؟ ہم نے عرض کی کہ جی ہاں یا رسول اللہ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب پڑھی، پھر ہم نے کہا کہ اگر ہم بیٹھے رہیں یہاں تک کہ عشاء کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھیں تو بہتر ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اچھا کیا، ٹھیک کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، سر آسمان کی طرف اٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ پھر فرمایا جو ستارے ہیں یہ آسمان کے بچاؤ ہیں، یہ جو ستارے ہیں آسمان پر یہ آسمان کا بچاؤ ہے۔ جب ستارے مٹ جائیں گے تو آسمان پر بھی جس بات کا وعدہ ہے وہ آ جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی، اور آسمان بھی پھٹ کر خراب ہو جائے گا۔ جب ستاروں کی تعداد ختم ہو جائے گی آسمان پر، جب ستارے مٹ جائیں گے آسمان سے تو پھر قیامت آ جائے گی اور آسمان بھی پھٹ کر خراب ہو جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور میں اپنے اصحاب کا بچاؤ ہوں، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے اصحاب پر بھی وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ ہے، یعنی فتنہ فساد اور لڑائیاں ہوں گی، اور میرے اصحاب پھر میری امت کے لیے بچاؤ ہیں۔ جب اصحاب چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ ہے، یعنی اختلاف و انتشار، جیسا کہ ہم نے پچھلی قیامت کی نشانیاں جو پڑھی ان میں بھی دیکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی نشانیاں پوری ہو چکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے بچاؤ ہوں اور میرے اصحاب میری امت کے لیے بچاؤ ہیں، اور جب امت میں اصحاب بھی نہیں رہیں گے تو امت میں اختلاف و انتشار پیدا ہو جائے گا۔ فتنہ، فساد، اختلاف، انتشار، چغلی، چوری، غیبت، زنا، تمام معاشرتی برائیوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔